بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور للہ ملک السماوات والارض ہے، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، سب میں برکت کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ آسمان سے بارش کو برسانے والا اللہ ہے، زمین سے اناج کو اگانے والا اللہ ہے، ہواؤں کو عطا کرنے دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، مرض کا دینے والا اللہ ہے، عزت اور جو ہے مقام بلندی دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت اور رسوائی دینے والا اللہ ہے، موت و حیات کا دینے والا اللہ ہے، مال اور فراوانی عطا کرنے والا اللہ ہے، غریبی اور غربت عطا کرنے والا اللہ ہے، غربت اور نزدیکی عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، دور کرنے والا بھی اللہ ہے، محبتیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، نفرتیں پیدا کرنا بھی اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے دست قدرت کے بغیر نہیں ہے۔ سب کا دینے والا مالک موت و حیات ہے، مالک مختار ہے، وہی ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ عزیزان محترم، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، معرفت دینے تو سب کچھ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اولاد کا دینے والا، جوڑوں کو بنانے والا، سب میرے خدا کے دست قدرت میں ہے۔ تو اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا کہ جب کو سب کچھ دینے والا خدا ہے، اسی کا نام لو، اسی کا ذکر صبح و شام کرتے رہو میرے عزیزان محترم۔ یہ ہے تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام، جسے ہم اور آپ فراموش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نظر انداز کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حقیقت کی ہم کو نظر کرنی چاہیے، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ خدا ہی تو ہے، تو اس کا نام لینے میں کیا دقت ہے، نام لینے میں کیا پریشانی ہے؟ اسی لیے میرے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی دیتے ہو یہ کہہ کر دو کہ اللہ نے دیا ہے، تم وسیلہ ہو، تم ذریعہ ہو، مگر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں سمجھاتا ہوں عزیزان محترم، جیسا کہ ہم زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا پیسہ کسی کو دیتے ہیں، کس نیت سے دیتے ہیں؟ اس نیت سے دیتے ہیں کہ میں اگر کسی کو زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال پاک ہوگا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ منافع سمیت اللہ مجھے نیکیاں عطا کرے گا، اور مال میں خیر و برکت عطا کرے گا، اس نیت سے دیتا ہے۔ تم بتا اے انسان، تجھے منافع کہاں سے مل رہا ہے؟ تجھے نیکیاں کہاں سے مل رہا ہے؟ تیرے صحت کا ضامن کون بن رہا ہے؟ اللہ بن رہا ہے۔ تو بتا تو کسی کو کیا دے رہا ہے؟ تو دینے سے زیادہ تو خدا سے لے رہا ہے۔ تو اب تجھے بتا، تجھے خدا کا نام لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ تو معلوم ہو گئی کہ لینا یقینی ہے، کیونکہ میں تو دینے والا نہیں، میں تو دے رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ منافع سمجھ میں لے رہا ہوں، کیونکہ دینے والا خدا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی تو زبان میں لینے میں کیا تکلیف ہے؟ اگر تو جب زبان پر نام لے گا تو اجر و ثواب میں زیادہ تو جو ہے زیادتی پائے گا، دگنا اجر تجھے ملے گا، اور نام لے گا تو باعث سے برکت ہوگی، نام لے گا اس نام کے صدقے سے تیری مشکلیں آسان ہوگی۔ زبان سے نام لینے میں کیا تجھے تکلیف اور دقت آ رہی ہے؟ عزیزان محترم، بات سمجھ میں نہیں تو پھر مثال دے کر دنیائی مثال دیتا ہوں۔ ایک کمپنی ہوتے ہیں، بہت سارے کمپنی برانچز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اسکیم سمجھاتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہاں کے لوگ ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری لیتے ہیں، اپنا تھوڑا بہت سا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس امید پر کہ میں اس کمپنی سے جو ہے، اس برانچ سے جو ہے بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ تو وہ کمپنی کہتی ہے تب میں منافع میں دینے والا ہوں، تو تم کو چاہیے کہ تمہارے اس کمپنی کے باہر جو ہے، اس ٹریننگ مشین اس کے بازو آفس کے باہر جو ہے میرے نام کمپنی کا بورڈ لگانا ہے۔ دنیا سمجھ گئی بات کو، تو کمپنی جو ہے، کمانے والے ہم سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمارے گھر کے باہر اس کمپنی کا نام لگاتے ہیں، جس کمپنی جو ہمیں انویسٹ دے رہی ہے، جہاں ہمیں منافع سمیت ہمیں پیسہ مل رہا ہے۔ تو دنیا اس بات کو سمجھ گئی، اللہ بھی یہی سمجھ رہا ہے، دینے والا میں ہوں، میری کمپنی سے تمہیں جو کچھ ملتا ہے تو میرا نام لو، میرا نام لگاؤ، تو تمہیں کیا دقت اور کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو عزیزان محترم، مہدی موعود علیہ السلام نے ہی سمجھا، مہدی موعود السلام کے دائرے کے صحابہ تو صحابہ، سعدیات تو سعدیات، خادمات تو خادمہ، دائرے میں رہنے والے جانور بھی اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کھانے کی بات تو دور ہے، دیکھ کر گھور کر تک نہیں دیکھا کرتے تھے۔
دیکھا تک نہیں کرتے تھے، اس چیزوں کی طرف نظر تک نہیں کرتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، حرام کے مانند ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور دوسری بات اس کے فائدے بتاتا ہوں چلو تو ہم اور آپ کو سمجھ میں بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ دیا کہنا کتنا ہمارے لیے باعث برکت اور جو ہے ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ ہے۔ اور عزیزاں محترم، اللہ دیا کہنے سے تم اس گناہ سے بھی بچ سکتے ہو۔ کون سا گناہ؟ انسان جو اندر شیطانیت پیدا کرتا ہے، نفس پیدا کر کے احسان جتانے کی بات کر کے سامنے والے کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والے کو رسوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف وعیدات نازل کرتا ہے، جو مال نیکیاں کر کے جو احسان جتاتے ہیں، کسی کو مدد کر کے جو احسان جتاتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو احسان جتاتے ہیں ان کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی، ان کی نیکیاں ان کے ضائع کر دی جائیں گی، اور ان کی احسان جتانے کی وجہ سے ان کی تمام نیکیاں جو ہے برباد ہو جائیں گی۔ تو اللہ دیا کہنے سے وہ وعیدات سے بھی انسان بچ جاتا ہے، اس چیز سے ہی بچ جاتا ہے جس کی طرف سے دے رہا ہے، اس کا نام لینے میں ہمیں کیا دقت ہے، کیونکہ دینے والا عطا کرنے والا اللہ ہے، اور لینے والے کو بھی رسوائی شرمندگی نہیں ہوگی۔ کل کا روز اگر کوئی دے گا، کسی کی مدد کرے گا، کسی پر کرے گا، احسان جتائے گا، میں نے تجھے دیا، میں نے مدد کی، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، جب یہ کہے گا تو سامنے والا انسان شرمندہ ہو جائے گا۔ اگر وہ کہہ کر دے گا کہ اللہ نے دیا تو شان سے کہے گا تو نے کیا دیا، تو ایک وسیلہ اور ذریعہ تھا، دینے والا تو میرا خدا تھا۔ وہ سامنے والا بھی ذلیل نہیں ہوگا، اور دینے والا بھی جو ہے اپنے نیکیاں کی حفاظت خود بخود اس کی ہو جائے گی۔ اور اللہ دیا کہنے کی وجہ سے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر کا حساب لے گا۔ اگر کسی کا ہم نے ذرہ برابر بھی کوئی کے احسان میں رہے تو اس کو ہمیں نیکیاں اور اجر کے ذریعے سے اس کے ہمیں احسان کو ادا کرنا پڑے گا، اگر مال کے ذریعے سے نہ ہو سکے تو۔ اور یاد رکھیے، جو کچھ اللہ دیتا ہے، اور یہ صدقات زکات جو بھی ہے وہ جو ہم دیتے ہیں ہمارے اجر میں ثواب میں دگنا پانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ زکات صدقات خیرات کرتے ہی ان کو آنے والے مصیبت اور بلا سے وہ محفوظ رہیں گے، اور ان کے کمائیوں میں خیر و برکت رہے گی۔ اور اس کے بغیر اگر کوئی نماز روزہ ذکر فکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے زکات صدقات کے خیرات کے بغیر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی ضائع ہو جائیں گی۔ تو عزیزان محترم یہ ہے، تو اس میں ہمیں نام لینے میں کیا دقت ہے، کیونکہ سب چیز کا دینے والا خدا ہے۔ کمپنی کا نام جب دنیا پر جانتی ہے تو ہم لینے کے بارے میں ابھی ایک مثال دے کر، ایک ادارے کا نام دے کر مثال دیتا ہوں۔ ایک زید راشن تقسیم کر رہا تھا، یا کوئی پیسے یا بیاگ تقسیم کر رہا تھا، چھوٹے ظرف والے ہوتے ہیں، کیا یہ زید دے رہا ہے سو زید دے رہا سو، صاحب ظرف جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی زید کو چھوڑ، زید کے پیچھے جو بینر لگایا ہے وہ دیکھ، اس بینر کے پیچھے ادارہ فلاں NGO کی طرف سے، فلاں ٹرسٹ کی طرف سے، مان لیجیے مہدویہ سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کے طور پر، تو کہیں گے دیکھ یہاں پر مہدویہ لکھا ہے، مہدویہ سے معلوم خود ہو رہا ہے کہ تمام مہدویہ نے مہدوی مل کر اس ادارے کو تعاون کیے ہی اللہ کے لیے، اور یہ ادارے میں زید اور بکر یہ سب ممبر ہیں، یہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ نہیں، یہ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، یہ بھی ہماری طرح جو ہے کولی مزدوری محنت کرنے والے ہیں، مگر یہ مہدوی جو ہے اس میں دینے والا بھی شامل ہے، لینے والا بھی شامل ہے، سب مل کر اس میں عطا کریں۔ جس طرح کے دور اسلام میں جو بیت المال کے نام سے یاد کرتے تھے، آج یہی ادارے کی تو ادارے کے نام سے بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ادارے جو انجمنیں یہ سب جو ہیں یہ اصل میں قوم کی ملکیت ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم صدر سیکریٹری بن کر ذرا دن تک اس کو چلاتے ہیں، اس کا ان کی ملکیت نہیں ہوتی۔ کوئی صدر بنتا ہے، کوئی انجمن کا ہو، ادارے کا ہو، یہ قانونی ایکٹ کے تحت بھی وہ قوم کی ملکیت ہے، کبھی بھی کوئی قوم مجھ سے لے سکتی ہے کسی بھی ادارے سے۔ اور اسلامی روح کے شریعت کے فتووں کے اعتبار سے بھی اس میں کسی کا حق نہیں ہوتا کہ وہ بیت المال کو میرا مال کہنے کا، اس کی چیزوں کو اپنا مال کہنے کا۔ وہ جانتا ہے سب کچھ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی امانت ہے، ہمیں لوگوں کو پہنچانا ہے۔ ہم نے ایک سوسائٹی ایک ادارہ، ہم ایک NGO بنائے تاکہ اس کے ذریعے سے صحیح امانت کے طور پر لوگوں کو پہنچا جائے، اور اس کے ذریعے سے کام کریں گے تو حکومت پر ایک اچھا اثر پڑے گا، اس میں تو ختم ہو جائے گا۔ ایک ادارہ ہے بیت المال کے طور پر، ہم وہاں پر سب لوگوں میں اگر اکٹھا کریں گے، قوم و حکومت پر بھی ایک اچھا ریفرنس جائے گا، اور کام بھی اچھی طریقے سے اجتماعی طور پر ہوگا۔ تو یہ ہے ایک ہلکی سی مثال آپ نے دی۔ تو دینے والا زید اور بکر نہیں ہوتا، پیچھے خود ادارہ ظاہر کرتا ہے کہ ادارہ دے رہا ہے۔ تو یہ زید بکر کا اگر نام ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی نام مہدی کے لیے کام کرتا ہے تو نام ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں کام ہو رہا ہے وہ مہدویہ سے ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے حقیقت میں کام اللہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، صدقات خیرات کے روح کھانا کھلا دیتے ہیں، اللہ نام بندوں کو بلندی دے دیتا ہے، نام بلند کر دیتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ کو ہم بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ حسد نفرتیں ذہنوں سے نکالو، دلوں کو پاک کرتے ہوئے کوشش ہے، یہ دوسروں کے بارے میں حسد کرنا چھوڑیے، یہ اتحاد کے پلیٹ فارم پر آئیے، ایک دوسرے میں ہمارے ادارے میں مضبوط رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو برے وقت میں کام کرنے کے لیے
لیے آئیں گے، سب اللہ کے واسطے اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ سب چھوڑیے، میں اور تو کا چھوڑیے عزیزان محترم۔ رخصت بھی کہیں پر اختیار کرنا پڑتا ہے، کبھی عادت پر کی بات بھی کرنی پڑتی ہے، اور پر سختی سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جو مہاجر ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، ان کے تعلیمات الگ ہوتے ہیں، کاسب ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، یہ ساری باتیں، لیکن ہم اور آپ کو مہد وید کو سمجھنے اور لوگوں کو مٹھاس سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے قریب ہونے یا لوگوں میں ہمیں خود چلے جا کر ان کو مہد وید سمجھانا چاہیے کہ یہ ہے مہد وید، تمہیں دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچانے والی چیزیں ہیں، اسی لیے خدا را جب تک جو چیز اللہ دیا کے بغیر آئے اس چیز کو مت لیجیے، اپنے لیے حرام سمجھیے، جو چیز اللہ کے نام پر آئے تو اس کو اپنا لیے، کل کا روز آپ کو اس کی چیزوں کا جواب دینا نہ پڑے۔ مہد وید آپ کو دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبودی پہنچانے والا ایک واحد مذہب ہے، واحد یہ قوم ہے جو اللہ جسے اپنے قوم کے نام سے منسوب کرتا ہے۔ بس مہد وید کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں، اسی لیے ہم جو بھی کہتے ہیں اللہ دیا کہتے ہیں، اے اللہ جو بھی دیتے ہیں اللہ واسطے، اے اللہ ان کی زکوٰۃ صدقات کو خیرات فرما، اور لینے والے جو بھی جب تک نہ لیں گے اس وقت تک ان کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ عشور قبول ہوگی، نہ نمازیں قبول ہوگی۔ تو لینے والا دینے والے پر بھی احسان کرا، اور دینے والا لینے والے پر کوئی کسی پر احسان نہیں، سب اللہ کے محسن، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ دینے والے کے حق میں صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ جس بندے کے ذریعے سے تمہیں دیا، اے اللہ ان کے آل اولاد کو اچھا کر، صدقات خیرات ان کے قبول کر، اے اللہ حقیقت میں دینے والا تو ہے، تو میں تیرا شاکر رہوں گا، ہمیشہ سجدہ بس سجود رہوں گا، سجدوں کے ذریعے سے عبادت ہوئی، جہاں سے وہ میں گمان بھی نہیں کہ وہاں سے تو نے میری مدد پہنچایا، ہر حال ہر فعل میں تو نے میری مدد پہنچایا، تو اس کے بدلے ہم اللہ کے اور زیادہ شکر گزار بندے بننا چاہیے، اور زیادہ نمازیں اور ذکر فکر کرنا چاہیے، نہ کہ چبوتروں پر ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے ہوئے غیبتیں کر کے اپنا وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ ہمیں پہنچا رہا ہے، بغیر محنت اور مشقت کر رہے ہیں تب بھی اللہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے، وہ نیکیوں کو حاصل کر رہے ہیں، تم اللہ کی بندگی حاصل کرو، خدا کی قربت حاصل، ان کے حق میں بھی دعائیں کرو، اور تم بھی اللہ پر نظر رکھو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔